ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عباس بن سہل رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا۔ وہ مکہ کے حکمران تھے، انہوں نے خطبہ دیا اور خطبے میں کہنے لگے، اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لو ان ابن آدم اوتی وادیا من ذہب احب الیہ ثانیا، اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی عطا کر دی جائے تو وہ خواہش کرے گا، اسے یہ پسند ہوگا کہ ایک وادی اور مل جائے۔ وَلَوْ أُوتِيَ ثَانِيًا أَحَبَّ إِلَيْهِ ثَالِثًا، اگر اسے دوسری وادی بھی مل جائے تو اسے یہ پسند ہوگا کہ تیسری وادی مل جائے، وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا۔ وَلَا يَسُدُّ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، ابن آدم کے بیٹے کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے پھر اللہ اس کی توبہ قبول بھی فرماتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ اس کے ہم معنی ایک روایت ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے۔ آپ یہ ذرا غور فرما لیں کہ یہ جو الفاظ حدیث کے پڑھے ہیں یہ پہلے قرآن کے الفاظ تھے، یہ قرآن نازل ہوا تھا اور اس میں یہ الفاظ تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ منسوخ کر دیے۔ بخاری شریف میں یہ روایت ہے کہ ان الفاظ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تکاثر نازل فرما دی، الہاکم التکاثر۔ اس کا مطلب بھی مال سے جو محبت ہے یا مال کی وجہ سے آدمی سست پڑ جاتا ہے اور مال کی محبت میں کھو جاتا ہے، وہ صورت اسی بارے میں ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں یہ پڑھتے ہوئے سنا۔ یہ مسند البزار کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ آپ نے یہ الفاظ، یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث کے پڑھے ہیں، حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ نے نماز میں تلاوت فرمائے، نماز میں نے آپ سے یہ سنے۔ ان میں کچھ الفاظ مختلف ہیں۔ اس روایت کے الفاظ ہیں، لو ان ابن آدم وادیا من ذہب لابتغى الیہ ثانیا، کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی مل جائے تو وہ خواہش کرے گا کہ دوسری ملے، دوسری کی خواہش کرے گا۔ وَلَوْ أُوتِيَ ثَانِيًا لَابْتَغَىٰ إِلَيْهِ ثَالِثًا، اگر دوسری بھی مل جائے تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدم إِلَّا التُّرَابُ، اور آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی ہی بھرے گی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، وہی بات کہ جو شخص اللہ سے توبہ کرتا ہے پھر اللہ اس کی توبہ قبول بھی فرماتے ہیں۔ ایک روایت سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، وہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ انہوں نے، یہ بصرہ میں موجود تھے، انہوں نے، حضرت ابو موسیٰ نے جو بصرہ کے قاری تھے وہ بلائے، تقریباً 300 قاری ان کے پاس آئے، ان کو واضح و نصیحت کی کہ تم قرآن کو چھوڑ نہ دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن چھوڑ دو تو یہ تمہارے سینوں سے نکل جائے، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو۔ میں تمہارے سامنے ایک مثال ہوں، کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں قرآن کو نہ پڑھ سکا، تو مجھے قرآن کا
کچھ حصہ بھول گیا، اور جو حصہ بھولا ہے، جو صورت بھولی ہے، اس میں سے ایک آیت مجھے یہ یاد ہے، ایک آیت کا ٹکڑا مجھے یاد ہے، اور حضرت ابو موسیٰ نے جو وہ الفاظ پڑھے وہ یہی ہیں، یہ جو الفاظ حدیث مبارکہ کے کہ اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی ملے وہ دوسری کی خواہش کرے گا۔ حضرت ابو موسیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ الفاظ قرآن سے میں نے یاد کیے تھے، مگر قرآن کو زیادہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ مجھے بھول گئے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ایک قرآن کی دوسری صورت جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس سے مراد سورہ صف ہے، اور پھر کہا کہ ایک آیت اس کی بھی مجھے یاد ہے، وہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کام وہ بات تم خود کیوں کرتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دو مقامات پڑھے کہ یہ مجھے بھول گئے ہیں اور یہ ایک ایک آیت یاد ہے۔ وہاں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ یہ جو حدیث کا جملہ ہے یہ پہلے قرآن میں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر کے اس کی جگہ سورہ تکاثر نازل فرما دی۔ اب آئیے کہ اس میں بیان کیا ہوا ہے، وہ تو پہلے بھی ہم اس حدیث مبارکہ میں پڑھ آئے ہیں کہ جو شخص جس کو ایک وادی سونے کی مل جائے وہ خواہش کرے گا کہ دوسری مل جائے، جس کو دو مل جائیں وہ خواہش کرے گا کہ تیسری مل جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی، دنیا کا مال جتنا بھی مل جائے ابن آدم اس پر بس نہیں کرے گا، اور خواہش کرتا جائے گا کہ مجھے ملتا جائے۔ اگر وہ یہ خواہش کرے کہ مجھے ایک وادی اور مل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور نہیں مانگے گا، یہ ہرگز نہیں، وہ دو وادیاں ملنے کے بعد تیسری کی خواہش کرے گا۔ حتیٰ کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر 100 وادیاں مل جائیں تو وہ کہے گا کہ ایک اور مل جائے، صرف اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی بھرے گی۔ اور آگے آپ نے یہ فرما کر ہمیں حوصلہ بھی دیا ہے کہ جو شخص اللہ سے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کی معافی قبول کرے گا۔ یہ باتیں ہماری نصیحت کے لیے ہیں، اس لیے کہ ہم کہیں دنیا کے مال میں نہ کھو جائیں، دنیا کی محبت میں ہم آخرت کو بھلا دیں۔ یہ باتیں اس لیے بیان کی گئی ہیں، اللہ انہیں یاد رکھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔